نعمت کو ٹھکرا دیا تو خودکشی حرام ہے۔ ایک بات اور بات کہ جس نے خودکشی کی تو اس کا غسل کفن بھی ہوگا، غسل کفن ہوگا، صدقہ اللہ بھی پڑی جائے گی، مگر فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ اپنے خلافت داروں کی جگہ میں دفن نہیں ہوگا بلکہ قبرستان بالکل الگ پیچھے کی طرف دفن ہوگا۔ یہ انصاف کا نماز جنازہ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خلافت داروں کی جگہ میں دفن نہیں ہوگا، بالکل الگ دفن۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا، اس کو بڑھانا، حق کے مطابق یتیم کے مال میں سے خرچ کر سکتے ہو، اگر ضرورت پڑے تو یتیم کے مال سے خرچ کر سکتے ہو، مگر حساب بھی دینا ہوگا، کیونکہ اس کے یتیموں کے مال میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ناپ توڑ میں کبھی نہ کرو، ناپ توڑ میں برابر عدل انصاف کے ساتھ کرو۔ اگر ہم مال بیچ رہے ہیں، ہمارا مال خراب ہے تو گراہک کو بتایا جائے کہ یہ مال خراب ہے، چھپا کر اپنے مال کو نہیں بیچنا، یہ میزان قائم کیا ہے۔ گراہک کو لے جاؤ، اس کو بتاؤ کہ یہ صحیح مال ہے، صحیح مال دو، صحیح ناپ توڑ پر توڑ میں کبھی نہ کرو۔ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں کسی بھی حکم کا، تو پیروی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ہمیں پوری جانکاری نہ ہو۔ کان، آنکھ، دل، زبان کے بارے میں ہم نے سوال کیا جائے۔ تکبر، گھمنڈ، تکبر سے زمین پر نہ چلو، تکبر سے چال چلنے والا نہ تو زمین کو کھا سکتا ہے اور نہ وہ ان کو اٹھا سکتا ہے، پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے۔ تکبر کی چال، گھمنڈ کی چال نہ چلو، گھمنڈ سے چال چلنے والا نہ زمین کو کھا نہیں سکتا اور نہ وہ پہاڑ سے اونچا ہو سکتا ہے۔ تکبر انسان کو کھا جاتا ہے، وہ تکبر انسان والا انسان اللہ کو پسند نہیں۔ نہ تھی اپنے حال کی کچھ خبر، رہے غیروں کے دیش سے ایک ہنر، پڑی جو اپنے حال پر نظر میں کوئی برا نہ رہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی۔ اللہ نے والدین پر احسان کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین پر احسان کرو۔ قرآن مجید کے تمام آیت میں ماں باپ کے لیے جس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت، ان پر احسان کرنے کی تاکید کی گئی۔ میرا شکر کرو کہ ماں باپ کا شکر کرو، دونوں میں خاص ماں پر احسان کرنے کی ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ بیعت کرنے کی ذکر کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی ذکر میں بھی اپنی والدہ کی خاص ذکر ہے۔ بچے کی کفالت میں ذمہ دار ماں کی ہوتی ہے، ماں کی قرابت والوں کی ہوتی ہے، ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، باپ کے بچہ اس کی ماں دونوں کی کفالت کرنے والا عامل ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ یہ ہے ظاہر میں، اور باطن میں ہمارے ماں باپ نبی اور وسیع محمد رسول اللہ اور آپ کے وسیع علی مرتضیٰ امت کے ماں باپ۔ تو تمام انسان مٹی ہے، اس کائنات کا ہر انسان مٹی ہے نا، اور مولا علی کیا ہے؟ بھوترا مٹی کے باپ ہوئے نا، تو ہمارے ظاہری ہمارے باطنی باپ ہوئے کہ نہیں ماں باپ؟ تو ہمیں روحانی ماں باپ، ہمارے جسمانی ماں باپ ہمارے یہ، اور یہ ہمارے جسمانی ماں باپ ہے، اور وہ ہمارے روحانی ماں باپ، نبی اور وسیع روحانی ماں باپ ہے۔ خدا کی صلوات انشاءاللہ اور رہتا ہے ماں باپ کے، اور میں عرض کروں گا اب پھر بنی اسرائیل کی حکمت ناک حدیث آپ کے سامنے بیان۔ کل کی میں نے جو حدیث بیان کی
جس میں عورت کا کردار والے کیا. آج بھی عورت کا کردار میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. اسرائیلی عالم جس کا نام جندب تھا، وہ اپنی جھوپڑی میں عبادت کرتا تھا. اسرائیلی عالم نماز گزار جس کا نام جندب تھا اور وہ اپنی جھوپڑی میں عبادت کرتا تھا. اس کی ماں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ ملنے کو آتی ہے. اس کی ماں اس کو ملنے مہینے میں ایک بار جاتی ہے. ایک دن وہ آئی اور عابد کو آواز دی جو نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں تھا. وہ اس وقت آئی اور ماں کی آواز کا جواب نہیں دیا. ماں اس کو آواز دے رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جواب نہیں دیا. تو ماں غضبناک ہو کر چلی گئی، غصہ ہو کر چلی گئی. اس عابد کی جھوپڑی میں کے آس پاس بکریوں کا ایک چرواہا مرد اور عورت بکروں کو چرایا کرتے تھے. ایک روز اس مرد نے عورت نے بدکاری کی. اس کے جھوپڑی کے آس پاس ایک مرد اور عورت بکریاں چرایا کرتے. تو ایک روز اس مرد نے اس عورت سے زنا کیا. وہ حاملہ ہو گئی، حمل ظاہر ہونے لگا. تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا، اس کو پکڑا اور پوچھا کہ حمل کس کا ہے. تو عورت نے جندب عابد کا نام لیا. اس نے وہ جو نمازی آدمی تھا اس کا نام بتا دیا کہ میرے اس گناہ کا سبب یہ عابد نماز گزار ہے، یہ جندب. جندب کو پکڑا کر لوگ امیر کے پاس لے گئے. امیر نے جندب کی پٹائی کر کے اس کو قید کر دیا. اب اس کی ماں نے امیر کو کہا کہ میرے بیٹے جندب کو ایک گھر میں رکھ، عورت کو دوسرے گھر میں رکھ. تو اس کی ماں آئی اور اس کو کہا کہ میرے بیٹے کو ایک گھر میں الگ کر اور اس عورت کو دوسرے گھر میں رکھ. اب عورت جب بچہ جنے تو لوگ موجود بچے کو پوچھنا، اس کو الگ الگ کر لیں. اس جندب کو بھی، میرے بیٹوں کو بھی الگ مکان دینا اور اس عورت کو بھی الگ مکان دینا. اور جب بچے کی ولادت ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا ان سے پوچھنا کہ اس کا سبب کیا ہے، کون. تو موجود بچے، اس کا باپ کون ہے. امیر نے ایسا ہی کیا. اس وقت کا جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس نے ایسا ہی کیا. جب بچہ ہوا تو بچے کو پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے. تو بچے نے جواب دیا کہ فلاں چرواہا. اس نے بتایا کہ فلاں چرواہا جو میری ماں کے ساتھ نہ کیا اور وہ میری ماں کے ساتھ بکریاں چلا رہا تھا، میرا باپ تو وہ ہے. امیر نے اس چرواہے کو بلایا اور اس کو عورت کو قتل کرنے کے بعد بچے کی پرورش کا انتظام کیا. اور جندب عابد سے پوچھا یہ کام تو ہو گیا، اصلی مجرم پکڑا گیا. تو اس کو قتل کی سزا دی اور بچے کی پرورش کا انتظام بادشاہ نے کیا. اب اس عابد کو بلایا کہ جب جندب نے کہا، اچھا اس نے جب بادشاہ نے بلایا تو تم نے کہا کہ تم تو بڑی تھا، تم نردوش تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو پھر ہم نے تجھ کو کیوں مارا پیٹا، کیا وجہ ہے کہ ہم نے تجھ کو پکڑ کر اس عورت کی اقرار کیا اور اس کے ایک اقرار پر بتانے پر ہم نے تجھے مارا پیٹا، قید کیا. کیوں مارا پیٹا؟ تو اللہ نے تجھ کو مبتلا کیا اس بلا میں، اس مصیبت میں اللہ نے تجھ کو کیوں مبتلا کیا؟ تو اس نے کہا، جندب نے کہا کہ میری ماں نے 2 مرتبہ مجھ کو پکارا اور میں نے جواب نہ دیا، بے پرواہی کی. میری ماں نے مجھ کو 2 مرتبہ پکارا، میں نے جواب نہیں دیا، بے پرواہی کی. یہ اس کی سزا ہے. جو کچھ مجھ پر ہوا یہ اسی کی سزا ہے. تو مقام کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کا احترام فرض ہوگا. اللہ نے ماں باپ کا احترام فرض ہو گیا. تو ماں کی آواز نہیں سنی، اس کی سزا اس کو اس طرح ہوئی دنیا میں. اس کا انعام اللہ نے